الفرائض. آج کیا رہے گا؟ قرأت رہے گی نا؟ قرأت ریڈنگ لکھ دیں. ریڈنگ اس سے زیادہ ٹھیک ہے. یہ اس سے زیادہ عبارت کی ریڈنگ جو ہے عبارت کی ریڈنگ چلے گی. کتاب کی عبارتیں بھی حل کرنی ہیں کہ کتاب کی عبارتیں بھی حل ہونی ہیں. اور اب تک جو احوال وغیرہ ہیں احوال، اور اس کے بعد کیا ہے باب المخارج نہیں، باب الاسبا ہے اس کے بعد، یعنی احوال کے بعد احوال الجدہ آخری ہے. ریڈنگ باقی ہے. ریڈنگ میں بعض چیزیں آئیں گی. ریڈنگ میں بعض چیزیں عبارتیں حل کی جائیں گی. جدہ کی حالتوں کے بعد کیا ہے؟ کیا اس کے بعد کون سا باب ہے؟ باب الاسبات. باب الاسبات تک ششماہی میں ہے. باب الاسبات تک ششماہی میں ہے. اور اسبا میں سے جو اہم چیز ہے، اہم چیز وہ بھی بتا دیے. اہم چیز جو کام میں آنے والی ہے. کیا کام میں آنے والی ہیں؟ اسبا جو ترتیب ہے. اصلی اسبا وہی بنتے ہیں. ترتیب سے اسبا ہیں. کون؟ اسبا بنفس ہی اسے کہتے ہیں. خود بخود اسباب بننے والے، خود سے بنتے ہیں، وہ کوئی بناتا نہیں ہے. اور احوال میں فرائض کے اصحاب فرائض میں سے کچھ اسبا ہیں نا، تو دیکھو دوسرے کے ساتھ بنتے ہیں. جیسے بنت ہے خود سے اسبا نہیں بنے گی، ابن کے ساتھ بنے گی. بنت الابن بھی ایسی، اور اخت لاب و ام بھی ایسی، اور اخت لاب بھی. اور اخت لاب ایک اسبا تو وہ بنتی ہے اپنے سگے بھائی کے ساتھ، سگی بہن سگے بھائی کے ساتھ، اللاتی بہن اللاتی بھائی کے ساتھ. اور ایک اسبا اور بیٹی پوتی وغیرہ ہیں. بیٹی پوتی ہیں تب، خود سے نہیں، اپنے آپ نہیں. تو بیٹی پوتی وغیرہ ہیں تو اسبا ما غیر ہی. اور وہ جو اسبا اصل اسبا ہیں جن کی 4 قسمیں ہیں ترتیب سے، وہ اصل اسبا وہی ہیں. اور باقی تو احوال میں آ گئے ہیں. یہ اسبا بغیر ہی اور اسبا ما غیر ہی یہ احوال میں آ گئے ہیں. تو اس باب میں اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ سب چیزیں اکٹھا کی ہیں اس باب میں، سب اکٹھا کی ہیں. لیکن اس سے پہلے تم نے زیادہ تر پڑھ لیا ہے. اور جو کام میں آنا ہے یعنی اسبا ترتیب، بیٹے پوتے پر پوتے وغیرہ، باپ دادا پردادا وغیرہ، بھائی اور بھتیجا. بھائی میں دونوں بھائی ہیں، سگا بھائی بھی ہے اور اللاتی بھائی بھی ہے. اور اس کے بعد چچا چچزاد بھائی. اور چچا میں بھی سگے چچا بھی ہو سکتے ہیں، اللاتی چچا بھی ہو سکتے ہیں. سگے چچا بھی اللاتی، تو سگا چچا اولا ہوگا اللاتی کے مقابلے میں، تو وہ بھی رہے گا. اور اس میں اصل چیز کیا ہے؟ قریب والے سے دور والا محجوب. قریب والے سے دور والا محجوب. تو ایک تو نمبر 1 2 3 4 ہے. نمبر 1 والا ہے، نمبر 2 والا اس سے دور ہے بعد میں، وہ محجوب. اور ایک ہی نمبر میں جو درجے میں اوپر ہے وہ قریب ہے. درجے میں جو اوپر ہے یا قریب ہے، اور جو دور ہے درجے میں، جیسے باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، تو درجے میں باپ سب سے قریب ہے اور دادا اس کے بعد ہے، پردادا اس کے بعد ہے. تو درجے میں جو قریب ہے وہ وارث ہوگا اور دور والے کو محجوب کر دے گا. قریب والے سے دور والا محجوب. اسی طرح سے بھائی دونوں ایک ہی درجے میں ہیں. بھائی سگا بھائی اللاتی بھائی، دونوں کا مطلب سگا بھائی اللاتی بھائی ایک ہی درجے میں، ایک ہی برابر، اوپر نیچے نہیں ہے. جب باپ ہے اور دادا ہے تو باپ ایک درجے کا ہے اور دادا اس سے اوپر درجے کا ہے، دوسری پیڑھی کا ہے. دوسری پیڑھی کا لو، دوسری پیڑھی کا ہے. اور یہ دونوں ایک ہی پیڑھی کے ہیں، سگا بھائی اور اللاتی بالکل برابر کے ہیں. لیکن سگا اولا ہے، کیوں؟ قریب ہے، سگا ہے، سگا بول بھی رہے ہیں، سگا ہے. اور وہ مطلب یہ کہ اللاتی ہے، سگا نہیں ہے. سگا جس میں ماں باپ دونوں رشتہ مل رہا ہے تو یہ قریب ہوا، اور جس میں صرف ایک رشتہ مل رہا ہے باپ کا تو اس سے بعد کا ہے. تو یہ دونوں ہیں برابر ہی کے ہیں، لیکن دونوں اکٹھا ہو جائیں تو قریب کون ہے؟ سگا. تو یہ سب چیزیں بھی آ چکی ہیں. تو صرف اس کی ریڈنگ ہونی ہے. تو اب ذرا روز کے روز مشق ہوئی ہے نا. کاپی میں نے کہا تھا دے دینا مجھ کو، جمع کر دینا. لیکن ایک آدھ سوال بول دو ایک آدھ سوال. اخیافی، ہاں اخیافی بھائی اسبا میں سے نہیں ہے، اصحاب فرائض میں سے ہے.
اور اس کی حالتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں. اور اصحاب فرائض میں دونوں حالتیں دو ایسے ہیں جن کا فرض حصہ بھی ہے اور اسباب بھی ہیں، دو، صرف دو، یعنی خود بخود اسباب بننے والے. کون؟ باپ اور دادا، باپ اور دادا. باقی اگر اسباب کوئی بنتا ہے اس کے علاوہ تو کسی کے ساتھ، یعنی اسٹیپنی کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، کسی کے ساتھ لگ کر کے، اب براہ راست نہیں بنتا کوئی. تو اور اخیافی بھائی اور بہن یہ اصحاب فرائض میں سے ہیں، اسباب میں سے نہیں ہیں، اسباب میں سے یہ نہیں ہیں. تو اس کی حالت میں تو ایک سوال بول دو، کوئی ذرا بولو، مشق تازہ ہو جائے، پھر ابھی ریڈنگ ہوتی ہے. ہاں مات ان زوجتن، اور جس کا نہیں وہ لکھ لے. ہاں ثلاث بنات، بڑا بولنا زیادہ رہے تو اچھا ہے. ثلاث بنات اخ لے اب. ہاں چلو، اور ابن. ہاں چلو، اور جلدی بولتے جاؤ. جد. ہاں جد. ہاں بس. اور چلو الام کر دو، کچھ بھی کر دو، جتنا بھی لانا چاہو لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب کو لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب حالت متعین کریں جس کی حالت دینی ہے اس کی دیکھو کئی حالتیں بنتی ہیں. یہ زوجہ ہے، اس کی اولاد ہے 8واں، دو ہی حالت ہے، اولاد ہے 8واں، نہیں ہے چوتھائی. اور ثلاث بنات، ہاں یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے آگے پیچھے، چاہیے تو ایک ساتھ لکھنا، لیکن اگر ادھر ادھر لکھ گیا ہے تو بھی ایک ساتھ کر دو. بہتر یہ ہے کہ ایک ساتھ کر دو. اگر جگہ ہے تو ایک ساتھ کر دو، یہاں سے اٹھا کر کے اس کو ایک ساتھ کر دو گے تو یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے، تاکہ یہ آسان رہے. دونوں کو ملانا ہے، بنات ابن کے ساتھ اسباب، بنات ابن کے ساتھ اسباب، جو اس کی حالتیں ہیں سامنے. ہاں اچھا، اس کا جد دیکھو، اخ لے اب کو دیکھو، بیٹے، اولاد نہیں، اخ لے اب اسباب میں سے ہے، اسباب میں سے ہے. تو اسباب میں سے جو اس سے پہلے کے ہوں گے اسباب، ابن بھی ہے اور جد بھی ہے. تو ابن اور جد دونوں سے یہ محجوب، یہ اسباب میں سے ہی ہے، تو اس سے محجوب. اور جد کو دیکھو، محجوب ہونے کا پہلے جو محجوب ہونے والے ہیں پہلے دیکھو، محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہیں اب نہیں ہے، اب سے محجوب. اس کے بعد ابن ہے، طے پہلے کرو، ابن ہے اس لیے چھڑا، ابن ہے یا ابن الابن ہے تو صرف چھٹا. کی دیکھو حالتیں یاد ہیں؟ نہیں ایسے کیوں؟ پہلے ہمیشہ کہا ایسے نہیں، پہلے طے کرو، اولاد ہے، میت کی اولاد ہے. ہاں نہ سب نہیں کرو، اس میں جو ہے وہ کرو، وہ تو یاد کرایا گیا اصول تاکہ لگاؤ. یہاں کہاں دوسرا کہاں لاگو ہو رہا ہے؟ جو لاگو ہو اب وہ ہو، وہاں پہ یاد کیا وہ ہو، اور یہاں ہیں میت کی اولاد ہیں، بس اولاد ہیں، ایک سے زیادہ بھائی بہن نہیں ہے، اور ایک سے اثر نہیں پڑے گا، ہے نا. یہ بھی اولاد میں ہے اور ادھر بھی ہے، اور ادھر کوئی نہیں ہے، تو اولاد ہے چھٹا. اور الام سے محجوب، امیات اور ابویات سے سبھی محجوب. اب یہ مرحلہ پہلا ہو گیا. یہ مرحلہ اگر غلط ہوا تو کوئی چیز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی، کوئی نہیں صحیح ہوگی. تو اس لیے یہ مرحلہ سب سے نمبر 1 کا، اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے معاملہ. اس کے بعد مخرج نکالنا ہے تو سمن اور دوسرا گروپ، تو یہ طے کر کے، نہیں تو ایسے الٹپ ڈال دو گے تو کبھی غلط بھی ہو جائے گا. طے کرنے سے مطلب یہ ہے کہ صحیح آئے، کوئی بھول نہ ہو. اب 24 میں سے حصہ دینا ہے، وہ آپ بتایا تھا. یہ ہاں نیچے والے گنتی سے اس کو تقسیم کرو اور اوپر والے میں طرف 3 ہوا، اور اس کو 6 چوک 24، 4 × 4. ہاں اب 4 4 8 3 11، یہ 11 اصحاب فرائض کو دے دیا گیا ہے. اصحاب فرائض کے دینے کے بعد جو بچے وہ اسباب کو دیا جائے گا، اسباب لیں گے. اصحاب فرائض سے بچے ہوئے کو لینے والے کتنا بچا؟ 13. تو یہ ہے مسئلہ. روزانہ اس طرح سے حل کرو، اور حل کرو گے تو بھی مطلب یہ کوئی برقرار رہے گا. اور روزانہ دہرا لو، بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی. 12 ہیں، 12 کا مطلب ہے کہ 8 10 ہی ہوتے ہیں. اب اور جد کی ایک ہی حالت ہے، اور اخ لے ام اور اخت لے ام کی ایک ہی حالت ہے، تو 10 ہیں.
اور اس میں سے زوج اور زوجات کوئی معنی ہی نہیں ہے. اولاد ہے زوج، اولاد ہے چوتھائی، نہیں آدھا ہے، بس یہ آدھے سانس میں. اور زوجہ اولاد ہے آٹھواں، نہیں ہے چوتھائی، بہت کم ہے اس کی حالتیں. اب اور جد کی ہوتے اس روزانہ دوہرا بھی لو، اور جب بھی حل کرو مسئلہ تو تمام حالتیں اس کی سامنے آئیں، تمام حالتیں اس کی سامنے آئیں. تو چلو ٹھیک ہے. یہ تو کتاب کھولو. اب جو لوگ موجود ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور جو طلبہ ہیں وہ بھی طلبہ ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اور جو بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں طلبہ طالبات یا جو بھی دلچسپی رکھنے والے ہیں، تو کتاب کو بھی، چونکہ یہ کتاب مقرر ہے اور اس کتاب کو بھی سمجھنا ہے، عبارتیں سمجھنی ہیں. بعض چیزیں عبارتوں سے بھی حل ہوں گی، عبارتیں بھی حل ہوں گی، بعض چیزیں اضافہ ہوگا عبارتوں سے، اور جو اصل چیزیں تھیں یاد کرنے والی احوال میں وہ سب لکھوا دی ہیں، اور اس ترتیب سے لکھوا دی ہیں جو ہم کو ضرورت پڑتی ہے. اور اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے حصہ دینا آسان ہوگا. اور کتاب میں وہ ترتیب ضروری نہیں، ہر جگہ احوال آئیں گے تو دیکھنا بہت بے ترتیب لکھا ہوا، لیکن ہے موجود، سب موجود ہے. تو حصہ دینے میں جو لکھوایا ہے ہم نے اس ترتیب سے دو گے تو آسانی رہے گی اور گڑمٹ نہیں ہوگا، اور وہ گڑمٹ نہیں ہوگا. تو جو لوگ مطلب یہ ہے کہ چونکہ مقرر ہے یہ کتاب، اس لیے کتاب ہی پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے طلبہ کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں تو ان کے لیے یہ زیادہ گراں گزرے یا دوسرے معنوں میں بور کرنے والی ہو، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن کتاب مقرر ہے تو اس کی عبارتیں بھی پڑھی جائیں گی، حل کی جائیں گی. چلو، اور چیزیں وہی ہیں جو بتائی گئی ہیں، اور اس کے وہ کیا ہوگا، اس کی دوبارہ پڑھا جائے گا، اور کچھ چیزیں نہیں آئیں گی تو اس کو حل بھی کریں گے اور لکھتے بھی جائیں گے. تو چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے بسم اللہ ہے؟ نہیں ہے، لکھ لو. چونکہ یہ کتاب کے بیچ سے ہے، یہ یعنی کیا کہا، ڈپلیکیٹ یا کتاب سے علیحدہ سے تیار کی گئی ہے، کتاب سے علیحدہ، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھا. شروع میں لکھا ہوگا بسم اللہ، تو بسم اللہ کے بغیر تو کوئی کام شروع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اور تعاون ہی سے چیزیں آسان ہوں گی اور سمجھ میں آئیں گی. اور مشکل چیزیں ہوں یا علم یا اس طرح کی چیزیں ہوں، اس میں اور اللہ تعالیٰ کی تائید چاہیے کہ جتنی چیزیں اہم ہوں گی اتنی شیطان جو ہے اس میں رکھنا بھی ڈالے گا، اتنی زیادہ شیطان رکھنا ڈالے گا. اور یہ علم نہایت اہم علم ہے، اور ابھی آئے گا بھی. اس ناحیے سے اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم کہا، نصف علم کہا، اور نصف علم کہا ہے. اور اس ناحیے سے اور اہم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے اس کا بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا تھا. اور احکام مجمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود تمام تفصیل بیان کی ہے. بہت معمولی بات چیزیں ہیں جو الگ سے ہیں، احادیث سے ہیں یا اجماع سے ہیں، معمولی چیزیں آئیں گی، لیکن زیادہ تر چیزیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. کہاں پر؟ سورہ النساء کی 11 اور 12 اور آخری آیت. یہ 3 آیتیں ہیں جو یہ تمام یہ پورے میراث کے پورے علم کا مطلب نچوڑ ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو ان کو یاد کر لو. اور احوال کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کو پھر سامنے رکھ کر کے احوال اور کہاں سے کون سی حالت نکلی ہے وہ اس سے آ جائیں گی. وہ کسی وقت اس کو بھی پڑھا جائے گا، کسی وقت پڑھا جائے گا اس کو. تو آج چلو پڑھو. ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یہ صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. اللہ تعالیٰ توفیق دی، اس لائق بنایا کہ ہم یہ پڑھ سکیں یا اور بھی چیزیں ہو سکیں. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حمد، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حمد. ہمارا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اور انسان کتنا بھی حمد اللہ تعالیٰ کرے تب بھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کر پائے گا، کوئی حق ادا. تمام چیزیں، تمام طرح کی تعریف اور حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ کا. اس نے سب دیا بغیر کسی ہمارے بدلے کے. کچھ ہمارے بدلے نہیں دیا. ہم جو کچھ کریں اس کے احسان کے نیچے ہی ہے، اس کے برابر ہی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ کس چیز کا ہوگا احسان؟ تو تمام تعریفات، تمام احسان اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے. رب العالمین رب ہے، رب پالنے والا. تمام جہانوں کا جہانوں میں جتنی چیز انسان ہی نہیں، تمام جہانوں میں جو بھی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسی بھی چیزیں ہیں، سب کو پالتا ہے. اور سب کو پالنے مطلب ہر طرح کے جو اس کی ضروریات ہے پوری کرتا ہے. پالنا کیسے ہوگا؟ تمام ضروریات اس کی پوری ہو، جس کی ہم کو جو ضرورت، ہم کو ان درختوں جو ضرورت درختوں کو، اور اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار غیر جاندار جو بھی ہیں، جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے. چاہے وہ چٹانیں ہوں، پہاڑ ہوں، وہ بھی ہیں. سب جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. کیا کس انداز کی کیا چیزیں پالتا ہے سب کو. چلو آگے.
حمد الشاکرین. حمد الشاکرین کا یہ ہے یعنی حمد شاکر شکر کرنے والے کے شکر کی طرح کا حمد شاکرین ہے. کا حمد شاکرین وہ نکال دیا کاف اور اس کو جو ہے حمد شاکرین کر دیا. تو شکر کرنے والوں کے شکر کی طرح یعنی جو شکر کرنے والے واقعی جو شاکر ہیں جو سمجھتے ہیں ویسے ہی شکر ہم ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. بریہ اور درود اور سلام ہو خیر البریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مخلوق میں بہتر ہیں سب سے اچھے ہیں. مخلوق میں جو سب سے بہتر افضل ہیں افضل ترین ہیں محبوب ترین ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان پر درود اور سلامتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے ان پر درود سلام ہو. اور کیا ہے من صلی علیہ مرتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا. تو جب بھی نبی کوئی چیز شروع ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں. اور جب ان پر درود سلام بھیجیں گے اللہ تعالیٰ ہم پر بھیجے گا. اللہ تعالیٰ کا درود آئے گا 10 بار آئے گا. تو درود و سلام ہمیشہ جب بھی موقع ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا چاہیے اس کے تئیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجے گا اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. چلو وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. اور یہ بھی نہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے جو متعلقین ہیں لگے ہوئے ہیں ان کے آلہ آل اولاد میں جو ایک نسبی آل اولاد ہیں وہ بھی ہیں اور جو لوگ روحانی ہیں وہ بھی ہیں یعنی ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب آ جائیں گے. سب پر سلامتی ہو امت کے سبھی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں کر رہے ہیں اور جو نبی صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو ماننے والے ہیں وہی ان کی آل اولاد ہیں. ہاں چلو ابھی ابو لہب وغیرہ کو نہیں اس میں عام طور سے خاندان وہی ہے لیکن یہ کہ جو ایمان نہیں لائے اصل تو یہی ہے باقی وہ نہیں لیکن ان کو اہمیت نہیں ملتی. خاندان ہی کے ہیں چچا ہی ہیں لیکن وہ اہمیت نہیں ملتی ہے جو حضرت حمزہ کو عباس کو ملے رضی اللہ عنہ. ہاں طاہرین اور ان کے آل اولاد جو طاہر ہیں پاک ہیں اور طیب ہیں ان تمام پر درود اور سلامتی ہو سب پر. ہاں چل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تعلموا الفرائض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کو سیکھو. حکم دیا سیکھنے کا. یہ علم یہ میراث کا علم سیکھنے کا. میراث کا علم کیا ہے کہ آدمی ترکے کو کوئی شخص مرے ترکے کو اس کے جائز شرعی حقداروں تک پہنچانا. ترکہ ہے تو اس کے حقدار جتنے ہیں ان حقداروں کو کیسے دیا جائے کیسے ہوگا. ترکہ ہے مطلب ہے کہ جو زمین جائیداد 10-20 بیگھہ چھوڑ کے مرا اس کے حقدار جو لوگ ہیں ورثہ اور سب برابر کے نہیں ہیں کہ سب کو برابر بانٹ دیا جائے تو کیسے پہنچایا جائے. ہر ایک کا حق جتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کیسے دیا جائے. شرعی حق کیسے ان کو پہنچایا جائے اس پورے علم کو جاننا اور ان کے حق تک پہنچانا یہ ہے جاننا. یہ ہے جاننا فرائض کا جاننا یعنی اتنا علم ہو جائے کہ یہ علم کہ ورثہ کو ان کا جائز حق درست حق آپ دے سکیں دلوا سکیں بتا سکیں کہ یہ آپ کا جائز حق ہے اور یہ آپ لیجیے. وعلموها اور اس کو سکھاؤ لوگوں کو. وعلموها اور اس کی تعلیم دی جائے دیں لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خود سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ جیسے قرآن سیکھیں سکھائیں. یہ بھی قرآن ہے قرآن کی آیت ہے قرآن ہی ہے تو سیکھیں اور سکھائیں اور الگ سے اس کو اہمیت دی ہے. نہایت اہم علم بتایا ہے. اور کیا کہا ہے فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ. یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نصف علم ہے اور نصف علم ہے کتنا اہمیت کا حامل ہوگا. دنیا میں علوم ہم دیکھ رہے ہیں تو پورے دنیا کے علوم کو ایک طرف اور اس کو ایک طرف تو دو حصے میں جب کریں گے تو آدھا یہ دو کریں گے تو کسی چیز کا 2 حصہ تو نصف یہ تو دنیا کے علوم ایک طرف اور میراث کا علم ایک طرف. اس ناحیے سے کیا ہوا یہ آدھا. اور یہ اہمیت بتانا مقصود ہے اور اہمیت اس ناحیے سے بھی لوگ چونکہ اس میں ہیں بہت سے باریک بینیاں ہیں اور حساب کتاب ہے اور بہت سے فروع ہیں اس کے اس وجہ سے اور بہت سے بھاگتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہو اس اہمیت کے لیے بتایا کہ یہ نصف علم ہے اور کے مقابلے میں.
یعنی گویا دنیا کے علوم کی دو قسم کی جائے، ایک قسم فرائض کا علم، دوسرا غیر فرائض. تو دو قسم ہوئی. جب کوئی چیز دو ہوگی تو ایک قسم کو کیا کہیں گے؟ نصف. ہاں چلو، اور کیا ہے نصف؟ اور نصف علم سب سے زیادہ مراد یہ ہے کہ اہمیت بتانا مقصود ہے، اور ایک یہ ہے کہ تمام علوم کا تعلق کس سے؟ زندگی سے. اور میراث کا جو یہ علم ہے کہاں سے شروع ہوگا؟ موت جب کسی کی ہوگی تب اس کے زمین جائیداد اس کا تمام چیزیں وہاں سے شروع ہوں گی. تو وہ علم جو حیات سے تعلق اور ممات سے، حیات اور ممات دو قسم، حیات سے تعلق رکھنے والا اور ممات سے تعلق رکھنے والا. تو دو قسم اثنائیے سے، حیات والا اور ممات والا. تو دو ہوا تو ایک ہوا نصف، تو ممات سے رکھتا ہے. اور ملکیت، یہ ملکیت ملے گا نا، میراث ملے گی تو مال ملے گا. مال کی اگر یہ دیکھو، یہ بھی مال ہے نہیں یہ؟ اگر ہم اس کو لینا چاہیں تو ہم لے سکتے ہیں، اور نہیں لینا چاہیں تو نہیں بھی لے سکتے ہیں. بازار میں چیزیں بک رہی ہیں، ہمیں اب چاہیں تو پیسہ دے کر کے ہم اس کے مالک بن جائیں، اور چاہے تو نہیں خریدیں، نہ مالک نہیں بنیں گے، نہ خریدیں، اختیار ہمارا. تو ملکیت کی دو قسمیں ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری. دنیا کی بہت سی ملکیت، زمین جائیداد کوئی بھی چیز ہے، خریدنا ہے اس کو تو اس کے اختیار میں ہے. اگر وہ طے ہو جاتا ہے، پسند آ جاتا ہے، پیسہ دے گا، اس کے اختیار میں لے لے گا، وہ اختیار میں ہمارے. تو ملکیت کی دو قسمیں، ایک اختیاری اور دوسری غیر اختیاری. اور میراث کون سا آئے گا؟ غیر اختیاری. انسان مرا، اس کا نہیں ہے نہ لے. والد کا انتقال ہوا تو جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو آنا ہی آنا ہے، یعنی اس سے آدمی انکار نہیں کر سکتا. بغیر اختیار کے آئے گا، اس کے بعد وہ کسی کو دے دے وہ الگ ہے، لیکن انتقال ہوتے ہی اس کے یہاں پہنچنا ہے، اس کا مالک ہو گیا. وہ غیر اختیاری، اس نے لیا نہیں ہے، مانگا نہیں ہے، خریدا نہیں ہے. تو ملکیت کے دو قسمیں، اختیاری اور ایک غیر اختیاری. تو اس کا تعلق کس کا ہے؟ غیر اختیاری سے ہے. اس لیے اس کو کیا کہا؟ نصف علم. اس لیے اس کو کیا کہا؟ نصف علم. اور سب سے اہم یہ ہے کہ اہمیت بتانا مقصود، تاکہ لوگ اس کو زیادہ توجہ دیں، محنت کریں، پڑھیں، سمجھیں اور بتائیں. ہاں چلو. ہاں اب اس کے بعد کیا ہے؟ فصل ہے. فصل فی الحقوق المتعلقہ. فصل ہے حقوق المتعلق، وہ حقوق جو متعلق ہیں بے ترکۃ المیت، میت کے ترکے سے. میت کے ترکے سے جو حقوق متعلق ہیں، ان ترکہ ہے، اور ترکے میں کس کا کیا حق ہے. سب سے پہلے کس کا بنے گا؟ تو مال اگر کسی کے پاس ہے، پیسہ کسی کے پاس ہے، سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ نہیں، کسی کے پاس ہے زندہ، تم لوگوں میں سے کسی کے پاس، عام بات، بغیر مرے ہوئے کسی کے پاس کچھ ہے تو سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ اس کی ذات کا ہے. اگر آدمی کے پاس 1 دینار ہے، 1 روٹی، 1 لقمہ ہے، تو سب سے پہلے اس کو کھلائے گا. اس کے بعد پھر وہ بڑھے گا آگے پیچھے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے زوجہ ہو، چاہے اور ہو. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے گا، اپنے اعزاء اقربا، پھر پڑوس ہو کر، پھر اس کے بعد کہیں بھی جائے. تو سب سے پہلا حق کیا ہے اس کا؟ اپنی ذات، سب سے پہلا حق. تو جب اب میت ہے، یہ اب مر گیا، یہ اور اس کی جائیداد ہے، ترکہ ہے، تو ترکے میں سب سے پہلا حق کس کا بنے گا؟ اسی کا بنے گا. اور اس کا اب کیا حق رہ گیا مرنے والے کا؟ تجہیز، تکفین وغیرہ، دفن کرنا. ہو سکتا ہے کہیں بہت زیادہ خرچ آئے، عام طور سے تو 2-3 خرچ تو ضروری ہیں. کیا؟ کفن اور دفن، اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ تو چاہیے. وہ بھی مطلب ہے کہ 1,500-2 ہزار ہو جاتے ہیں، وہ بھی 1,500-2 ہزار کا خرچ تو ہو جاتا ہے. لیکن اگر کہیں دور لے جانا ہے تو گاڑی کا خرچ بھی چاہیے. اور اگر کہیں ایسا ہے کہ وہ قبر کے لیے پیسہ بھی دینا پڑے، وہ بھی چاہیے. کہیں ایسا ہے کہ کھدائی کا پیسہ، تو وہ بھی چاہیے. تو اور جگہوں پر اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے. بامبے وغیرہ میں میرا خیال ہے زیادہ ہو جائے گا، مطلب 10-12-15 ہزار ہو جائے گا. اس کا بھی چاہیے، کھودنے والے کا بھی. اور اس کے بعد گاڑی جو آتی مین، اس کے لیے جیسے رکھ کے لے جائیں، وہ بھی تمام چیزیں پڑتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوازمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ ضروری، یعنی کفن اوسط درجے کا. تو سب سے پہلا حق وہی اس کا ہے. ہاں چلو.
تو ترکے سے متعلق حقوق، ترکے میت کے ترکے سے متعلق حقوق کیا بنتا ہے، کس کا کیا بنتا ہے، کس کا کیا بنتا ہے، اس کا بیان، وہ ہیڈنگ ہے۔ اب ہیڈنگ کے نیچے اس کا بیان۔ چلو ہاں، علماؤنا ہمارے علماء نے کہا، ہمارے علماء سے مراد احناف کے علماء، ہمارے علماء سے مراد احناف کے علماء، احناف کے علماء۔ یہ کتاب جو ہے حنفی مسلک کے ہیں، کون؟ محمد بن عبدالرشید، محمد بن عبدالرشید، اور ان کا سراج الدین لقب ہے۔ تو یہ حنفی مسلک کے ہیں، تو علماؤنا ہمارے حنفی مسلک کے علماء، اس میں جو مسائل آئیں گے حنفی مسلک سے متعلق ہوں گے، اور چیزیں سب تقریباً ایک ہی ہیں بنیادی طور سے، بہت معمولی چیزوں میں فرق ہے، وہ فرق جب بیان ہو جائے گا، جب آئے گا تو بیان کر دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ اب کل کل نہیں، اب آئندہ، اچھا ٹھیک، وآخر دعوانا